سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ مبارکہ میں حیات ہیں۔ روزہ مبارکہ میں جسم بھی ہے، روح بھی ہے، تعلق بھی ہے، یہ ساری باتیں میں اختصار سے عرض کر رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ بس اب کوئی کہتا ہے سنتے ہیں کہ نہیں زندہ ہوں گے تو سنیں گے، آپ کو کہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں تو زندہ ہیں، جواب دیتے ہیں کہ نہیں جواب دیتے ہیں تو زندہ ہیں۔ نماز پڑھنے کی دلیل وہ بھی ہماری حیات کی دلیل ہے، جس میں درود و سلام سننے کا ذکر ہے، وہ بھی حیات کی دلیل ہے، جواب دینے کا ذکر ہے، وہ بھی حیات کی دلیل ہے۔ اس لیے بسا اوقات ہم تدریسی مزاج کے لوگ بڑی لمبی بات لکھ لیتے ہیں، تو ایک ایک جز پہ دلائل دینے کے لیے ہمیں پھر کچھ نہ کچھ الجھن ہوتی ہے۔ اس سے اتنی بات کافی ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، جس میں نماز پڑھنے کا ذکر وہ بھی زندگی پر دلیل ہے، جس میں سننے کا ذکر وہ بھی دلیل ہے، جس میں جواب دینے کا ذکر وہ بھی دلیل ہے۔ جو بھی اس قسم کی چیزیں آتی جائیں گی وہ ہماری دلیل بنتی جائیں گی۔ فریق ثانی ان کا موقف کیا ہے؟ یہ بڑا اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم انبیاء کرام کو زندہ مانتے ہیں۔ ویسے میں نے تو کئی مناظروں میں پوچھا ہے وہ زندہ ہونے پر دلیل تو دے دو، دلیل نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں انبیاء کرام کو ہم زندہ مانتے ہیں۔ نمبر 2 کہاں مانتے ہیں؟ اعلیٰ علیین۔ نمبر 3 جسم کون سا ہے؟ کہتے ہیں یہ جسم نہیں، اور جسم ہے جسم مثالی، اس میں انبیاء کرام زندہ ہیں، ان میں روح ہے، اسی کو حیات ہے۔ اور چوتھی بات اس دنیا والی قبر میں زندہ نہیں ہے۔ 4 باتیں ہیں، 4 جز ہیں ان کے عقیدے کے۔ نمبر 1 انبیاء کرام زندہ ہیں، نمبر 2 علیین میں ہے، نمبر 3 جسم مثالی ہے، اور نمبر 4 اس دنیا والی قبر میں وہ زندہ نہیں ہے۔ یہ 4 باتیں ہیں ان کی۔ ویسے آپ علماء کرام ہیں، آپ نے یہ 4 جزوں پر کوئی دلیل قرآن کریم میں پڑھی ہے؟ ان 4 پہ جس میں یہ 4 پائے جاتے ہیں، احادیث میں کوئی پڑھی ہو؟ کوئی من گھڑت، کوئی جھوٹی، کوئی تفسیری قول؟ بالکل نہیں۔ 1400 سال اس عقیدے سے خالی ہیں۔ 1400 سال اس دور کی سب سے بڑی عقائد کی بدعت فقط یہ اشاعت توحید و سنہ کا عقیدہ ہے کہ جنہوں نے اپنی طرف سے ایک عقیدہ کھڑا ہے۔ اب اس پہ چند ایک باتیں عرض کرتا ہوں، ان کے دلائل تو بہت ہی مختصر عرض کروں گا، اپنی تھوڑی سی باتیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ معارف القرآن میں حضرت کانوی رحمہ اللہ نے فرمایا یہ آیت مبارکہ شہداء کی جسمانی حیات پر دلیل ہے، کہ اس آیت مبارکہ میں شہداء کی جسمانی حیات کو ذکر کیا گیا ہے۔ کیوں؟ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے، جسم ہوتا ہے، ان کو تم مردہ نہ کہو۔ لوگ مردہ کسے کہتے تھے؟ جسم کو، بلکہ وہ زندہ ہیں، یعنی وہ جسم زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ جو قتل ہوا ہے وہ زندہ ہے، جسے لوگ مردہ کہتے ہیں وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں شعور نہیں۔ شعور نہ ہونے کا مطلب علماء مفسرین نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ حواس کے ذریعے تم اس زندگی کو محسوس نہیں کر سکتے لیکن ہے وہ زندہ۔ حواس کے ذریعے محسوس نہیں کر سکتے لیکن ہے وہ زندہ۔ جیسے کوئی بندہ کسی 5 پڑھے یا اولیٰ ثانیہ کے طالب علم کو کہے کہ آپ سلم نہیں سمجھ سکتے، مطلب قابل سمجھ ہے لیکن آپ کی سمجھ اس قابل نہیں کہ اس کو سمجھ سکے۔ ہمیں بتا دیا گیا کہ تمہیں شعور نہیں ہے، یعنی ہے قابل شعور لیکن تمہارا شعور کمزور ہے، اس لیے تم اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ ہماری اہل سنت والجماعت کی ہمیشہ سے یہی ترتیب رہی ہے کہ ہم کسی بھی آیت مبارکہ کو لکھنے کے بعد اپنی طرف سے تفسیر نہیں کرتے۔ جو تفسیر ہوتی ہے صحابہ کرام سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا 1400 سالہ علماء کرام سے ہم اس تفسیر کو کرتے ہیں۔ یہ بات تو بالکل اٹل ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
قرآن کریم کے الفاظ بھی یاد کرائے ہیں اور اللہ نے حضور کو قرآن کریم کی تفسیر بھی سکھائی ہے۔ تو جو تفسیر اللہ کے نبی جب سیکھے بغیر نہیں کرتے تو کسی اور بندے کو بھی تفسیر بالرائے کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ آج کل گمراہی کا بہت بڑا ذریعہ تفسیر بالرائے ہے۔ اپنی مرضی سے تفسیر کر لی، اپنا استدلال کیا، گویا 1400 سال تک وہ مطلب اور وہ معنی کھلا ہی نہیں کسی پر، صرف حضرت صاحب کو سمجھ آیا ہے اور حضرت نے قوم کے سامنے بیان کر دیا۔ اب اس آیت مبارکہ سے جن لوگوں نے استدلال کیا، چند ایک کے بات میں عرض کرتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند احمد میں ارشاد فرماتے ہیں، صفحہ 496 جلد 1 ہے، لَأَنْ أَحْلِفَ تِسْعًا أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل قتلا احب الی ان احلف واحدہ۔ میں 9 قسمیں کھا کر کہوں کہ اللہ کے نبی شہید ہوئے تھے، یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں ایک قسم کھا کے کہوں کہ حضور شہید نہیں ہوئے۔ کتنی قسمیں جی؟ 9 قسمیں کہ اللہ کے نبی شہید ہوئے۔ ذالک بأن اللہ اتخذہ نبیا وجعلہ شہیدا، اللہ نے حضور کو نبوت بھی عطا کی ہے اور شہادت بھی عطا کی ہے۔ بالاتفاق حضور اور انبیاء کرام شہید ہیں۔ 3-4 حوالے میں رات بھی عرض کیے تھے۔ علامہ ابن حجر نے فتح الباری کے 603 صفحہ 6 جلد میں فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ نے نبوت کے ساتھ شہادت بھی عطا کی ہے۔ علامہ سخاوی نے القول البدیع کے صفحہ 172 پر فرمایا، بلکہ 173 پر، ہر نبی کو اللہ نے نبوت بھی عطا کی ہے، شہادت بھی عطا کی ہے۔ اسی طرح علامہ عینی نے عمدۃ القاری کی 16ویں جلد کے 49 صفحے پر فرمایا، اللہ نے ہر نبی کو نبوت بھی دی ہے اور شہادت بھی عطا کی ہے۔ الحاوی للفتاویٰ 556 صفحہ پر علامہ سیوطی فرماتے ہیں، ہر نبی کو اللہ نے نبوت بھی دی ہے، شہادت بھی دی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو۔ اب ہماری بات کا تیسرا پہلو کہ اس آیت سے کس کس محدث نے حیات النبی پر استدلال کیا ہے اور ان نے جسم کی حیات ثابت کی ہے۔ علامہ ابن حجر نے فتح الباری کے صفحہ 603 پر قرآن کریم کی آیت شہداء سے انبیاء کی حیات پر استدلال کیا ہے۔ نمبر 2، علامہ سیوطی نے الحاوی للفتاویٰ 556 صفحہ پر اس آیت شہداء سے انبیاء کی حیات پر استدلال کیا ہے۔ علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں 49 صفحے پر 16ویں جلد میں اس آیت مبارکہ سے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر استدلال کیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری موجود ہیں، لیکن میں نے چند شخصیات کا عرض کر دیا اور انہوں نے حیات انبیاء پر استدلال کیا ہے۔ اور انبیاء کرام عظیم ترین شہداء ہیں اور سید الشہداء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 173 صفحے پر لکھا گیا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری جگہوں پر سید الشہداء فرمایا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بقیہ انبیاء شہید ہیں، اور اس شہادت کے تحت مفسرین کرام نے ان کی حیات کا ذکر کیا ہے اور ان کو اس آیت مبارکہ سے زندہ ثابت کیا ہے۔ نمبر 2 اس پہ، بلکہ نمبر 1 اس پہ ایک اعتراض ہے کہ قرآن کریم میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا یہ آیت بھی موجود ہے، اور وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یہ آیت بھی موجود ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شہداء کی حیات کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ سبز پرندوں کی پوٹوں میں ان کی روحیں ہوتی ہیں اور جنت میں گھومتی پھرتی ہیں۔ اس پہ فریق ثانی بڑا خوش ہوا، اس نے کہا دیکھیں یہ حیات ہے، روح کی حیات جو جنت میں گھومتے پھرتے ہیں، یہ حیات نہیں ہے، لہٰذا وہ جسم مثالی بھی ہے، اس کو حیات بھی ہے، جنت میں زندہ ہے۔ تو ہمارا عقیدہ اس آیت کی تفسیر حضور سے آ گئی، ہمارا عقیدہ ثابت ہو گیا کہ جنت کی حیات ہے۔ لیکن بہت توجہ فرمائیں گے، قرآن کریم نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سب علماء کا اتفاق ہے کہ اس آیت میں اہل بیت کا مصداق حضور کی ازواج ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، حسنین کریمین حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت علی المرضی رضی اللہ عنہ کو چادر میں لیا، اور ترمذی کی حدیث ہے اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان سے رجس کو دور کر، ان کو بھی خوب پاک کر۔ سب علماء کا اتفاق ہے کہ قرآن نے ازواج مطہرات کو اہل بیت کہا، اللہ کے نبی نے دعا کر کے ان کو بھی شامل کرا لیا۔ ہم نے قرآن کو بھی مانا اور ہم نے حدیث کو بھی مانا۔ قرآن سے ازواج مطہرات کا اہل بیت ہونا ثابت ہوا، حضور کی دعا سے ان 4 کا اہل بیت ہونا ثابت ہوا۔
ایسے قرآن کے لیے حدیث نسخ نہیں بن رہی کہ یہ ناسخ بنے اور وہ منسوخ ہو جائے۔ ایسے ہی یہاں پر وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات میں شہداء کی جسمانی حیات کا ذکر موجود ہے، اور جو سبز پرندوں والی حدیث ہے اس میں روحانی حیات کا ذکر موجود ہے۔ ہم نے جسمانی حیات کو بھی مانا ہے، ہم نے روحانی حیات کو بھی مانا ہے، نہ ہم نے قرآن کا انکار کیا، نہ ہم نے مصطفیٰ کے ارشاد کا انکار کیا۔ اس پہ ایک بات بڑی اہم ہے، تفسیر بیضاوی میں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کے تحت لکھا ہے کہ شہداء کو ایسے حیات حاصل ہے جیسے آل فرعون کی روحیں آگ پر پیش کی جاتی ہیں اور ان کا عذاب اور ان کی تکلیف ان کے جسموں تک پہنچتی ہے۔ ایسے وہاں کی روح کی حیات اتنی قوی ہوتی ہے کہ اس سے جسم کا مضبوط تعلق ہوتا ہے اور جسم کو بھی حیات حاصل ہوتی ہے۔ اس میں علماء کرام کی دو آراء ہیں۔ ایک فرماتے ہیں کہ جسم حضور علیہ السلام کی جسد اطہر کے اندر ہی روح مبارک رہی، قبض ہو گیا جسم سے لیکن پھر اندر ہی رہی، باہر نہیں نکلی۔ دنیا میں اس سے اعلیٰ کوئی مقام نہیں تھا جہاں اللہ حضور کی روح مبارک کو رکھتے۔ کچھ حضرات کی رائے ہے کہ اعلیٰ علیین میں حضور کی روح مبارکہ ہے اور جسم کے ساتھ قوی تعلق ہے جس پر جسم مبارک حیات ہے۔ تعویل جو بھی ہو، بہرحال نص کا انکار کسی صورت بھی نہیں کیا جا سکتا، نہ قرآن کریم کا نہ سنت رسول کا۔ تو سبز پرندوں والی حدیث کی بنیاد پہ اگر جسم مثالی تسلیم کر لیا جائے تو یہ کفر ہے۔ پھر کہنا پڑے گا کہ حضور کی روح اب پرندے کی شکل میں ہے، حضور کا جسم اب پرندے کی شکل میں ہے، اور وہ پرندے کی شکل میں اللہ کے نبی جنت میں ہیں، اور یہ کفر ہے، یہ تناسخ ہے، یہ ہندو کا عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ دوسری چیز، قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو آپ کی ملاقات ہوئی ہے، آپ اس ملاقات میں شک نہ کریں، آپ اس ملاقات میں شک نہ کریں، وہ واقعی آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی ہے، تو آپ اس ملاقات میں شک نہ کریں۔ آپ اس ملاقات میں شک نہ کریں۔ یہ ملاقات 3 جگہوں پر ہوئی۔ 268 صفحہ مسلم جلد اول میں لکھا ہے، جلد 2 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ، میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر ہوا اس دن جس کو دن رات کو میں نے معراج کی، اور میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا۔ پھر حضور وہاں سے چلے اور آپ علیہ السلام بیت المقدس پہنچے تو استقبال کرنے والے 3 انبیاء کرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ پھر حضور آسمانوں پہ گئے تو وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس بنیاد پہ یہ ملاقات ہے، اور قرآن نے کہا فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی آپ اس میں شک نہ کریں، وہ واقعی موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اور ملاقات زندوں کی ہوتی ہے، مردوں کی ملاقات نہیں ہوتی، اس لیے یہ اس آیت مبارکہ سے بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات ثابت ہوتی ہے۔ اس پہ میں ایک آدھ تفسیری حوالہ عرض کر دوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن کثیر میں یہی بات موجود ہے، ابن جریر سے تفسیر طبری میں یہ بات، یہ تفسیر موجود ہے، اور بھی بہت ساری جگہوں پہ موجود ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری دلیل اہل سنت والجماعت کی، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھ لیں ان سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا۔ آپ ان سے پوچھ لیں، پہلی باتیں پوچھ لیں۔ آپ پوچھا زندوں سے جاتا ہے، مردوں سے نہیں پوچھا جاتا۔ یہاں پہ 1-2 سوال ہیں۔ یار لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا پوچھ لیں، اور پوچھنے سے مراد یہاں پر ہے ان کی تعلیمات پڑھ لیں، تورات انجیل پڑھیں، ان کی تعلیمات پڑھ لیں، اس سے آپ کو اس کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ ہم کہتے نہیں، پوچھنے سے مراد صراحتاً پوچھنا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بھی تھا۔ یہ بات الجامع احکام القرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس رات پوچھا تھا، اس آیت مبارکہ پر عمل کیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تعلیمات مراد ہیں، یہ مجاز ہے،
حقیقت ہے ان سے پوچھنا۔ اور مجاز ہمیشہ اس وقت مراد لیا جاتا ہے جب حقیقت متعذر ہو۔ یہ شاشی وغیرہ میں ہم نے بارہا پڑھا ہے، جب حقیقت متعذر ہو۔ یہاں تو حقیقت متعذر ہی نہیں ہے، حضور علیہ السلام کی ملاقات انبیاء سے ہو رہی ہے، حقیقت متعذر نہیں، اس لیے مجاز مراد لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اس آیت مبارکہ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کی حیات مبارکہ ثابت ہوتی ہے۔ پانچویں بات، قرآن کریم نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اگر وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آ جائیں اور وہ استغفار کریں اللہ سے، اور ان کے لیے اللہ کے رسول بھی استغفار کریں، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ اس کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر آنے والے شخص نے حضور سے استغفار کی درخواست کی، آپ نے استغفار کیا۔ ایک سونے کا واقعہ، ایک اور واقعہ ہے کہ آواز آئی قد غفر لک، جا تیری بخشش کر دی گئی ہے۔ علماء کرام نے صراحت اور وضاحت کی ہے کہ اگر جیسے قرآن کریم صحابہ کے لیے اترا تھا قیامت تک کے لوگوں کے لیے ویسے ہی قرآن کریم اترا۔ جیسے صحابہ کرام کو یہ سہولت تھی کہ حضور کے پاس آ کے وہ استغفار کریں، اللہ کے نبی ان کے لیے استغفار کریں، اللہ ان کو معاف کر دے گا، آج کے امتی کو بھی یہ سہولت ہے کہ اگر حضور کے روزے پر جا کے وہاں استغفار کرے اور حضور سے استغفار کی درخواست کرے، اللہ کے نبی استغفار کر دیں اس کے لیے، اللہ توبہ قبول کر لے گا، اللہ رحم کر دے گا۔ یہ بات جن مفسرین نے ذکر کی، اور اس کے تحت یہ بھی لکھا کہ انبیاء کرام زندہ ہوتے ہیں، حضور اپنے روزہ مبارکہ میں زندہ ہیں، اس لیے یہ اعزاز امتی کو حاصل ہے۔ اس پہ نمبر 1 معارف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب صفحہ 259 جلد 2 پر لکھا ہوا ہے۔ اس طرح ابن کثیر میں اسی آیت مبارکہ کے تحت لکھا ہے، علامہ سمہودی نے وفاء الوفا میں یہی بات لکھی ہے، اور علامہ ظفر احمد عثمانی نے الا سنن 498 صفحہ 10ویں جلد میں یہی بات فرمائی ہے کہ اس آیت مبارکہ سے انبیاء کرام کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ثابت ہوتی ہے۔ آیت نمبر 6 ہے غالباً قرآن کریم کی آیت، وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا، ہے کیا لفظ؟ رسول اللہ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، کہ نہیں ہے تمہارے لیے یہ کہ اللہ کے رسول کو ایذا دو، اور یہ کہ آپ کے ازواج سے آپ کے بعد کبھی بھی نکاح کرو، اس کی تمہارے لیے گنجائش نہیں، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا کام ہے۔ اس آیت کے تحت تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ جائز ہے یہ کہ یہ اس وجہ سے حکم ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، اسی لیے آپ کا کوئی وارث بھی نہیں بنتا، اور آپ کی ازواج یہ بیوہ بھی نہیں ہوتی۔ یہ تفسیر مظہری میں اس آیت مبارکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر استدلال کیا ہے۔ میں اختصار سے ایک عدد عرض کر رہا ہوں، حوالے جات اس پہ بہت زیادہ ہیں۔ 7ویں آیت مبارکہ، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ یقیناً وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے ہاں پست رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے آزما دیا، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے دنیا میں حضور کے پاس آواز بلند نہیں کرنی، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے روضہ کے پاس بھی آواز بلند کرنے کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے دور میں 2 بندوں نے آ کر حضور علیہ السلام کے روضہ مبارکہ کے پاس آواز بلند کی، اس بلند آواز پر ان نے خوب جھڑکا، ڈانٹا اور فرمایا اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں سخت سے سخت سزا دیتا، کہ اللہ کے نبی کا ادب ہے کہ ان کے روضہ مبارکہ کے پاس اونچی آواز سے نہ بولا جائے، اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بات ابن کثیر میں لکھی ہوئی ہے، اور اس کے آخر میں کیا لکھا ہے، فقال العلماء، علماء فرماتے ہیں یقرأ رفع الصوت عند قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم کما کان یقرأ فی حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکروہ قرار دی گئی ہے آواز کا بلند کرنا حضور کی قبر کے پاس، جیسا کہ آپ کی زندگی میں مکروہ تھا۔ لأنہ محترم حیا وفی قبرہ دائما، اس لیے کہ آپ قابل احترام ہیں اور زندہ ہیں
اور اپنی قبر میں ہمیشہ آپ کو حیات حاصل ہے۔ یہ بات ابن کثیر 318 صفحہ 4 جلد میں موجود ہے، لیکن میں جو حوالے ابن کثیر کے عرض کر رہا ہوں یہ عربی ابن کثیر کی بات ہے، یا انہی آیات کے تحت دیکھ لیا جائے۔ اور بھی کئی آیات مبارکہ ہیں جن کے تحت مفسرین نے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے۔ اس پر 2 اشکال ہیں، 2 باتیں ہیں، وہ عرض کر دوں۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جو تم آیات مبارکہ سے استدلال کرتے ہو ان میں اور تفسیری احتمال بھی موجود ہیں، اور ہمیں ایک لفظ بار بار ہم اپنے نصاب میں پڑھتے ہیں، اذا جاء الاحتمال باطل الاستدلال، اذا تعارضت ساقط، یہ ہمارے سامنے رہتے ہیں۔ اس میں ایک بات ذہن میں رہے کہ اگر اصول تفسیر التبیان وغیرہ اچھی طرح ہم لوگ دیکھیں، کسی آیت میں جب 2 تفسیری احتمال ہیں، جو راجح ہوگا قرآن و سنت سے جس کی تائید ہو رہی ہوگی اس کو قبول کر لیا جائے گا، باقی کو مرجوع قرار دے کے چھوڑ دیا جائے گا۔ ایک بات۔ نمبر 2، اگر 2 تفسیری اقوال ہیں تو ان میں سے کسی ایک کو بھی بیان کرنا تفسیر ہی ہوتی ہے، وہ تحریف نہیں ہوتی۔ تیسری بات، یہ جو ہم احتمال کی بنیاد پر اتنا فائدہ دیتے ہیں کہ جو بندہ اس عقیدے کا منکر ہے ہم اسے کافر نہیں کہتے، کیوں؟ تفسیری احتمال موجود ہونے کی بنیاد۔ اگر تفسیری احتمال نہ ہوتا اور قطعی ہوتی اور وہ بالکل ظاہر ہوتی تو منکر کو کافر کہا جاتا، ہم کافر نہیں کہتے۔ اس پہ بات عرض کر دوں، اہل و سنت والجماعت کے ہاں حیات النبی کا منکر اہل و سنت والجماعت سے خارج اور گمراہ ہے، کفر کا فتویٰ نہیں ہے۔ مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب آپ کے مسائل ان کا حل 10ویں جلد 512 صفحہ ہے، ایک کا 15 ہے، ایک کا 17 ہے، ایک کا 19 ہے، ایک کا 21 ہے، 1.5 لائن میں فتویٰ دیا ہے۔ جو بندہ انبیاء کی جسمانی حیات کا منکر ہے وہ اہل و سنت والجماعت سے خارج اور گمراہ ہے۔ کوئی جذباتی مولوی نہیں تھے، کوئی لڑکے سے نہیں تھے بھئی وہ جذبات میں یہ بات کہہ گئی۔ اہل و سنت والجماعت سے خارج اور گمراہ ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، اس کے ساتھ تعلق رکھنا جائز نہیں، اس کی تقریر سننا جائز نہیں۔ یہ آپ کے مسائل ان کا حل کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، تعلق بھی جائز نہیں۔ مجھے ایک بندے نے کہا، کہتا ہے جی ایک حیات النبی کا منکر ہے اور رشتہ دیتا ہے، کیا کروں؟ میں نے کہا دیکھیں، جوگی کے لیے سانپ روزی ہے اور عام بندے کے لیے موت ہے۔ جوگی کے لیے روزی تو میں نے کہا کہ جوگی کو دے لیں، چلو وہ گزارا کر لے، لیکن آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ آپ لیں، آپ کے لیے موت بن جائے گی۔ انہوں کیوں نہیں؟ اچھا چلو بہرحال آواز آ رہی ہے۔ تو مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 1.5 لائن میں 4 فتوے دیے ہیں۔ اہل و سنت والجماعت سے خارج، گمراہ، تعلق رکھنا جائز نہیں، تقریر سننا جائز نہیں، نماز پڑھنا جائز نہیں۔ تو میں نے جو ایک سوال تھا کہ مختصر تفاسیر آ جاتی ہیں تو ان میں بھی ایک تفسیر کو لے لینا، کیونکہ دوسری تفسیر پہلی کے مخالف نہیں ہے، صرف اور احتمال پایا جاتا ہے، جس کو بھی لیں گے وہ تفسیر ہوگی، وہ تحریف نہیں ہوگی۔ ایک بات بڑی اہم ہے، آپ حضرات اس پہ توجہ دیں۔ النبراس ہمارے یہ جو کتاب شرح عقائد کی شرح ہے النبراس، اور مشہور ترین شرح ہے، اور اہل و سنت والجماعت کے موقف پر ہے مولانا عبدالعزیز پرہاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ میں نے رابعہ کے سال میں خریدی تھی، حضرت توسی رحمۃ اللہ کے پاس شیعت پڑھی تو وہ بڑے حوالے دیتے تھے، تو پھر ہم نے اس شوق میں لے لی، اس کو دیکھتے بھی رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، اب بھی دیکھتے ہیں۔ اس میں 2 چیزیں وہاں لکھی ہیں کہ المسائل الاعتقادیۃ قسمان، مسائل اعتقادی کی 2 قسمیں ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں قطعی دلیل پیش کرو، یار حیات النبی پہ قطعی دلیل پڑھو، قطعی تو نہیں ہے نا۔ مسائل اعتقادیہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ ہیں جو ضروریات اسلام ہیں، ان کا منکر کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، جیسے اللہ پر ایمان، حضور کی رسالت، ختم نبوت، یہ چیزیں۔ اور دوسری عقائد کی وہ قسم ہے جس کا منکر کافر نہیں، گمراہ ہے، اہل و سنت سے خارج ہے، اس کے لیے دلیل ظنی بھی کافی ہے۔ اور یہ مسئلہ حیات النبی دوسری قسم سے ہے، پہلی قسم سے نہیں ہے، اس لیے منکر کو ہم نے کبھی بھی کافر نہیں کہا۔ ہم گمراہ کہتے ہیں، اہل و سنت سے خارج کہتے ہیں، ہم کافر نہیں کہتے۔ تو یہ جملہ ہے کہ بھئی دلیل قطعی پیش کرو، بھئی قطعی ہوتی تو پھر آپ کافر ہوتے، قطعی نہیں تھی تبھی کافر نہیں کہا نا آپ کو،
گمراہ کہا ہے، تمہارا اتنا فائدہ تھوڑا ہے آپ کا کہ آپ کو کافر نہیں کہہ رہے، اہل سنت والجماعت سے خارج اور گمراہ کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے یہ چند آیات مبارکہ اور ان کی بالکل اختصار کے ساتھ تفسیر عرض کی ہے۔ دو چیزیں ہم بہت ذہن میں رکھیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ علماء اہل سنت والجماعت کا 1400 سال سے موقف کیا ہے؟ 1400 سال سے علماء اہل سنت والجماعت کا موقف کیا رہا عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے؟ اوپر صحابہ کی بات بعد میں آ جائے گی، میں صرف علماء اہل سنت والجماعت پہ بات عرض کرنا ہوں۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں حیات کا نظریہ لکھا اور بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ علامہ عینی نے یہی لکھا اور بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا عمدۃ القاری میں۔ مولانا حیات انبیاء امام بہقی نے مستقل کتاب لکھ دی۔ علامہ سیوطی نے انباء الاذکیاء رسالہ لکھا، الحاوی الفتاوی میں موجود ہے۔ ان کے بعد جلال افہام میں ابن قیم نے یہی عقیدہ اور یہی مسئلہ لکھا۔ آپ چلتے آئیں علماء اہل سنت والجماعت علماء دیوبند میں آب حیات میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت کے ساتھ حیات انبیاء کا عقیدہ لکھا۔ ملفوظات میں حضرت مدنی نے یہ لکھا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں وضاحت کے ساتھ لکھا کہ انبیاء کے سماع میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ چلتے چلاتے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود میں انبیاء کی حیات کا مسئلہ لکھا اور حدیث کو صحیح قرار دیا۔ معارف شیخ میں بھی یہی مسئلہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اور انبیاء کرام میں کو قبروں میں حیات لکھا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یوں کہیں مفتی تقی عثمانی صاحب نے کئی ورق لکھے ہیں تکملہ فتح الملم میں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک واقعہ بھی ہے لطیفہ بھی سمجھے۔ تعلیم القرآن راولپنڈی میں، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ہاں کوئی معتبر ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ کوئی دورہ حدیث کیا جا سکے، تو اس سے غریب ہمارے مدرسوں میں گھستے ہیں۔ مولانا سلیم اللہ خان صاحب تو بڑی تسلی کیا کرتے تھے، لیکن بہرحال اس تسلی والا تو بندہ اب ہمارے پاس نہیں ہے، پر گزارا مزارا سارے کرتے ہیں۔ یہ تشریف لے کے وہاں پہ تو مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے فرمایا جو بندہ حیات النبی کا منکر ہے ہمارے پاس نہ پڑھے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہماری طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے اس کو، نہ پڑھنے کی اجازت، نہ مدرسے کی سہولیات کی اجازت، نکل جائے یہاں سے۔ خدا کے لیے تمہارے پاس کام کا کوئی مدرسہ نہیں ہوتا، ہمارے پاس آ جاتے ہو، پھر جا کے کہتے ہو ہم ان کے پڑھے ہوئے ہیں، ان کے پڑھے ہوئے ہیں۔ یہ ریکارڈنگ آڈیو حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کی موجود ہے۔ تو ان کے پاس کوئی کام کا مدرسہ نہیں ہوتا، نہ کوئی مدرس ہوتا ہے، اس لیے تعلیم القرآن مولانا غلام اللہ خان کے مدرسے میں ہر سال ختم بخاری پر حیاتی مولوی صاحب ہوتے ہیں جو بھی آئیں۔ پہلے علامہ خالد محمود صاحب جایا کرتے تھے، مولانا سلیم اللہ خان صاحب کو کئی دفعہ نظارت نے دعوت دی، اس دفعہ مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم تشریف لے گئے۔ انہوں نے وہاں پہ فرمایا کہ مناظرے نہیں کرنے چاہیے، کوئی فائدہ نہیں مناظرے کرنے کا، مفہوم یہ تھا۔ مجھے انہوں نے وہاں سے واٹس اپ کی کہ دیکھیں آپ کے تقی عثمانی صاحب منع کر رہے ہیں کہ مناظروں کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے کہا یار کہاں منع کیا انہوں نے؟ کہنے تعلیم القرآن کی کانفرنس میں انہوں نے ختم بخاری پہ منع کیا کہ مناظرے نہ کرو، کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے پوچھا سامنے حیاتی بیٹھے تھے مماتی؟ میں نے کہا مماتی، تو نے مماتیوں کو روکا ہے نا کہ آپ مناظرے نہ کیا کرو، آپ کو کوئی فائدہ نہیں، جھوٹے بھی ہو، ہار بھی جاتے ہو، تو کیا فائدہ آپ کو مناظرہ کرنے کا؟ تو انہوں نے کہا اچھی نصیحت کی ہے، آج تک ہمارے سٹیجوں پر تو انہوں نے نصیحت نہیں کی کہ آپ مناظرے نہ کیا کرو۔ تو بہرحال میں نے کہا جی آپ کو انہیں روکا ہے، ہمیں نہیں روکا۔ جن کو سارا سال مشرک کہتے ہو، ظالم و شرم آنی چاہیے، ختم بخاری ان سے کراتے ہو۔ بہرحال میں اس پہ باتیں اور بھی ہیں لیکن میں مختصر عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، اس وقت ہمارے پاس جمعیت علماء اسلام ایک مضبوط جماعت ہے، ان کے جو ہیڈ ہیں ان کا عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو بانی تھے ان کا عقیدہ بھی یہی۔ ہمارے پاس عظمت صحابہ پہ کام کرنے والی سپاہ صحابہ ایک مضبوط جماعت ہے۔ مولانا حق نواز جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ کی کیسٹ موجود ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عقیدے پر، اور حضرت حیدری رحمہ اللہ کی میں نے خود تقریر سنی، مولانا اعظم طارق شہید کی میں نے اپنی ختم بخاری پہ تقریر حیات النبی پہ سنی، اس میں کوئی اور گواہوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور آج بھی ان کے بیٹے موجود ہیں، پوچھ لو جا کے ان سے بھی۔ اس کے علاوہ ہماری تبلیغی جماعت ہے، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود میں حیات انبیاء کا مسئلہ لکھا ہوا ہے، اور آج بھی جا کر مفتی جمیل صاحب کا کلپ پوری دنیا میں گھوم رہا ہے کہ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ان کا ہم سے تعلق نہیں ہے، یہ بندے ہم سے خارج ہیں، جدا ہیں ہم سے۔ افسوس کی بات کیا ہے، جتنی جماعتیں ہیں، خدام اہل سنت ہے، جتنی جماعتیں ہیں، قاضی ظہور احمد صاحب یہ عقیدہ، امام اہل سنت اتنی موٹی کتاب لکھ دی ہے اسی عقیدے پر، تو بہرحال دیکھ لیں کہ علمی دنیا میں
ان شخصیات کا نام تک نہیں ملتا جی۔ یہ ثانیہ تک پڑے ہوئے لوگ مونچھیں رکھ کے عوام کے اندر جا کے تقریریں کر رہے ہیں اور سریں اور دھنوں کے ساتھ تقریریں کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس ہے کیا؟ تو بہرحال آپ علمی شخصیات 1400 سال سے دیکھتے ہیں، سب کے سب عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ جن لوگوں کی دنیا میں خدمات ہیں، سب کے سب عقیدہ حیات النبی کے قائل ہیں۔ قرآن کریم پڑھتے ہیں، قرآن کرام جو قرآن پڑھانے والے تھے ان سب کا عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو بہرحال میں تو بارہ ساتھیوں کہتا ہوں، ہمارا قرآن واپس کرو، اپنے ہم عقیدہ لوگوں سے لے کر اس کو پڑھو۔ ہماری حدیثوں کی کتاب واپس کرو، اپنے ہم عقیدہ لوگوں سے لے کر ان کو پڑھو۔ کتابیں ہماری پڑھتے ہو، اس کے اندر عقائد تمہیں پسند نہیں ہے تو پھر مذبذب رہتے ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کہا ہم دیوبندی ہیں، کبھی کہا دیوبندی کون سی ایسی سند ہے، کبھی کچھ کہا، اپنا کام چلاتے ہیں، حقیقت میں نظریات نہیں ہیں۔ تو علماء اہل سنت والجماعت، میں اختصار کی بنیاد پہ ان کے نام نہیں لکھوا رہا، میں نے کچھ عرض کر دیے ہیں کہ سب کا عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جتنے مفسرین دنیا میں گزرے سب حیاتی، جتنے محدث گزرے سب حیاتی، جتنے فقہا گزرے، شامی وغیرہ میں بھی عقیدہ حیات لکھا ہوا ہے، وہ سب کے سب حیاتی ہیں، کوئی فرد واحد بھی مماتی نہیں ہے۔ اسی طرح علماء دیوبند 100% حیاتی ہیں، کسی ایک کا بھی اس مسئلے میں اختلاف نہیں۔ دو باتیں جی، بندہ فوت ہو جائے نا تو بچہ اس کا ہو چھوٹا سا بے سمجھ سا، تو اگر باپ داڑھی والا ہے تو جس داڑھی والے بندے کو دیکھتا ہے لپکتا ہے نا اس کی طرف، ابو جی بھی کہہ لیتا ہے، پھر جب وہ اٹھا کے ساتھ لگاتا ہے تو قریب جا کے پہچانتا ہے، پھر چیخ نکل جاتی ہے کہ نہیں جی ابا نہیں ہے یہ، ہاں جی۔ اگر باپ کلین شیو ہو تو پھر کلین شیو کو دیکھ کے نا اسی سائز کا دیکھ کے پھر چمٹتا ہے اس کی طرف، جب قریب کرتے ہیں تو پھر منہ دیکھ کے چیخ نکل جاتی ہے کہ ابا جی تو نہیں ہے یہ۔ ایسے جب کوئی لاوارث ہوتا ہے تو پھر وہ ہر بندے کو دیکھ کر کہتا ہے جی ہمارا ہے، جب قریب جاتا ہے تو پھر کہتا ہے کون سا یہ ہمارے ہاں حجت ہے، تو حجت نہیں تھا تو باپ کیوں بنایا تھا پہلے؟ بہت توجہ کریں۔ انہوں نے کہا جی مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے تھے، انہوں نے دستخط کیے ہوئے ہیں المحند المفند پر، حیات النبی کے عقیدے پر، انہوں نے لکھا، میں نے صراحتاً پڑھا ہے سارے کو، پھر دستخط کر رہا ہوں، اور انہوں نے کفایت المفتی کی پہلی جلد میں لکھا کیا ہے، فرماتے ہیں جو بندہ کہے کہ حضور کی روح جسم سے علیحدہ ہو گئی ہے، اس نے گستاخی کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا ظفر احمد عثمانی کو حیات کے منکرین میں لکھا ہوا ہے، 10ویں جلد، یہ ابھی میں نے آپ کے سامنے 510 صفحہ ہے، اس میں وضاحت کے ساتھ مولانا شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں جو بندہ حیات النبی کا قائل نہیں، اس کا دماغ عقل سے خالی ہے، دل محبت سے خالی ہے۔ جو ہمارے علماء کہتے ہیں گستاخ کو ایسے نہیں کہتے، ہمارے اکابرین نے فرمایا ہے، اور وہ علوم ہمارے ذمہ امانت ہے کہ ہم آگے قوم تک پہنچائیں۔ تو علماء اہل سنت والجماعت کا اس مسئلے پر اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ بہت میں نے اختصار سے باتیں عرض کرنی ہے کہ آخر میں میری زیادہ اہم میرے حوالے سے بات اگلی ہے، یہ تو حضرات آپ کو آتے ہی ہیں، سمجھ لیں ہمارا تکرار سا ہی ہو رہا ہے۔ نمبر 1 حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ اس حدیث کو جو میں نے دیکھے 30 محدث کہتے ہیں حدیث بالکل ٹھیک ہے۔ کتنے جی؟ 30۔ اور پوری امت کا عقیدہ اس حدیث کے مطابق ہے۔ مجھے ایک بندے نے کہا جی ضعیف ہے، میں کہا چلو آپ اپنے عقیدے پر ضعیف ہی پڑھ دیں۔ ایک بندے کی نظر بالکل نہیں ہے، ایک کی ایک آنکھ ہے، اچھا کون جی؟ ایک آنکھ گزارا تو ہے نا۔ ایک کی 10 نمبر کی اینک ہے اور ایک کی نظر ہی نہیں ہے، اچھا کون جی؟ تو میں نے کہا چل ہمارے پاس ضعیف تو ہے نا، آپ ضعیف کیا من گھڑت پیش کر دیں، لیکن آج تک پیش نہیں کی۔ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ اس موقف پر ان کے پاس من گھڑت حدیث بھی موجود نہیں ہے جی۔ اس حدیث مبارکہ کو 30 محدثین نے صحیح فرمایا، ان میں سے میں 1-2 کے نام عرض کر دیتا ہوں۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں رواتہ ثقات، فتح الباری 602 صفحہ 6 جلد پر یہ موجود ہے۔ نمبر 2 ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، مرکات 415 صفحہ جلد 3 پر ہے۔ اس طرح شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل درود، اس میں اس حدیث مبارکہ کو بالکل صحیح فرمایا ہے۔
کہ اس میں کسی قسم کا سکم نہیں ہے۔ یہ میں نے 4 نام لیے، میں نے 30 محدث پڑھے ہیں جن نے فرمایا کہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، حدیث پر کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2، حدیث موسیٰ علیہ السلام، 268 صفحہ مسلم شریف والے۔ مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ۔ مسلم شریف بھی ہماری معتبر ترین کتاب ہے کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں دیکھا، نماز پڑھ رہے تھے، سرخ ٹیلے کے پاس وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے۔ کھڑا جسم ہوتا ہے نا، روح تو کھڑی نہیں ہوتی، نماز جسم پڑھتا ہے، اس میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ حدیث میں، لیکن مناسبت ذہن میں رکھیں۔ حضور معراج پہ گئے، واپس تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے جب آ کے فرمایا کہ تھوڑے وقت میں وہاں گیا ہوں تو 2 قومیں پیدا ہو گئی تھیں۔ ایک تو پہلے سے تھی صدیقی ذہن کے کہ حضور فرما رہے ہیں تو بات ٹھیک ہے، دوسروں نے کہا ہم نہیں مانتے، جن نے کہا تھا ہم نہیں مانتے ان نے سفر کی ساری باتوں کا انکار کیا تھا، اور اس میں حیات النبی کا عقیدہ بھی تھا۔ حضور نے اسی میں دیکھا نا، ان نے سب کا انکار کیا تھا کیونکہ نبوت پہ اعتماد نہیں تھا، ان نے ساری چیزوں کا انکار کیا تھا۔ اور پھر مناسبت اگلی دیکھیں، ان نے کہا جی ہمیں نشانیاں دیں۔ آپ پریشان ہو گئے، حضور عالم الغیب تو نہیں تھے، نہ ہی حاضر تھے، حضور پریشان ہو گیا، اب کیا کریں؟ اللہ نے بیت المقدس کو سامنے کر دیا، حضور دیکھ کر نشانیاں بتاتے گئے۔ یہاں پر بھی یار لوگوں نے کہا نہیں جی نہیں دیکھا تھا۔ کیسے دیکھا؟ حضور علیہ السلام نے دیکھا ہے، یہ دیکھنا حضور کا معجزہ ہے، جیسے بیت المقدس دیکھا تھا، اور جیسے وہاں بیت المقدس پہلے سے موجود تھا، یہاں موسیٰ علیہ السلام پہلے سے نماز پڑھ رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے صرف دیکھنا معجزہ ہے، ان کا نماز پڑھنا حضور کا معجزہ نہیں۔ جیسے بیت المقدس کو حضور علیہ السلام نے دیکھ کر نشانیاں بتائی ہیں، یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ 1-2 سوال ہیں اس پہ، وہ مجلس کی برکت سے عرض کر دوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام، مجھے لودھرا میں ایک بندے نے کہا، کہتا ہے یہ حضور کا معجزہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ تو میں کہا آپ بتائیں معجزہ ماننے کے لیے ہوتا ہے یا انکار کرنے کے لیے؟ کہتے ہیں ماننے کے لیے۔ تو میں کہا کفار انکار کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں جی۔ تو میں نے کہا آپ کس صف میں ہیں؟ دوسری بات میں نے عرض کیا دیکھنا معجزہ ہے، وہاں موسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا حضور کا معجزہ نہیں ہے جی۔ دوسرا سوال جی، کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے قبر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا، پھر بیت المقدس میں ملاقات، پھر آسمانوں پہ ملاقات، تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام حاضر ناظر تھے؟ تو میں نے کہا آپ بتا دیں حضور حاضر ناظر تھے؟ حضور بھی تو وہیں تھے، پھر وہیں تھے۔ کہتا نہیں ان کو اللہ لے کے گیا۔ میں کہا ان کو لے جانے پہ میری ڈیوٹی تھی، ان کو بھی کون لے کے گیا؟ ان کو بھی اللہ لے کے گیا، ان کو بھی اللہ لے کے گیا۔ کسی اور کے ذمے ہوتا تو کہہ سکتے تھے نہیں جی اس کے پاس سواری ذرا سلو تھی، وہ اتنی دیر میں نہیں پہنچ سکتی تھی، یہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ بہرحال وہ اس پہ کوئی بہانے کی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اس ملاقات کے بارے میں فرمایا فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی آپ اس میں شک نہ کریں، واقعی وہ موسیٰ علیہ السلام تھے، کوئی اور نہیں تھے۔ جب حضور کو حکم ہے شک نہیں کرنا تو امتی کو بھی حکم ہے کہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ نمبر 3 جی، حدیث اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھا کرو تو ہمارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور آپ فوت ہو جائیں گے، آپ کا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پھر آپ پہ درود کیسے پہنچے گا؟ کیا سوال کیا تھا جی کہ جسم نہیں ہوگا درود کیسے پہنچے گا؟ صحابہ کا ذہن یہ تھا کہ درود پہنچنا کہاں ہے اور جسم ہوگا نہیں، اور آپ نے جواب کیا دیا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ حرام کیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ کیا مطلب؟ جسم ہوگا پہنچے گا، جسم ہوگا پہنچے گا جی۔ یہ حدیث مبارکہ مستدرک حاکم میں بھی ہے، ابو داؤد 157 صفحہ جلد اول پر موجود ہے، کتاب المناسک باب زیارت القبور میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اس حدیث کو بہت سارے محدثین نے صحیح کہا ہے، بہرحال اس پہ بات کسی نے کیا کرنی ہے، ہمارا مناظرہ ہوا
ہم نے 2 سوال کیے، کہتا ہے یہ باتیں مجھے نہیں آتی۔ میں پتر جا پھر یاد کر کے آویں، یہ مناظرہ ہے، کوئی اتنے کوئی تسبیح خانہ نہیں بھی چپ کر کے اللہ اللہ کر کے اٹھ کے ٹور جائیں گا۔ مناظرہ ہم کہتے ہیں 2 دھاری تلوار ہے، جہاں دلائل ہیں اور مذہب کی حقانیت ہے، وہاں اپنی عزت کا بھی مسئلہ ہے، وہ بھی نہیں رہتی اگر آدمی بغیر تیاری کے جا بیٹھے تو۔ اور میڈیا کا دور ہے، اگر پوتوں کو بھی دکھاتے ہیں کہ تیرے دادا نے کمال کیتا سی۔ حدیث مبارکہ نمبر 4، حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، ابو داؤد کے 286 صفحہ جلد اول پر، مختلف صفحے ہیں، مختلف چھاپے ہیں۔ ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، جب کوئی میرا امتی مجھ پر سلام پڑھتا ہے، اللہ مجھے بولنے کی طاقت دیتے ہیں، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ میں نے بولنا کیوں روحی کا معنی کیا؟ ابن حجر نے 4 معنی کیے ہیں، ان میں ایک ہے نطقی، اللہ مجھے بولنے کی گنجائش دیتے ہیں، میں بول کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اور یہ حدیث مبارکہ نطقی کے معنی کو ملا علی قاری نے مرکات میں ترجیح دی ہے، اس لیے وہ معنی میں نے عرض کر دیا کہ قانون نہیں ہے کہ بولتے رہیں، لیکن جب کوئی سلام پڑھتا ہے اللہ بولنے کی توفیق دیتے ہیں، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ لودھرا میں مناظرہ پڑھا رہا تھا، کلاس تھی ہماری طلباء کی، مدرسے کے طلباء، ایک بندہ بیٹھا تھا اور بالکل ظاہر سے بھی لگتا تھا کہ باطن سے وہی ہے، تو مجھے کہنے لگا کہ مولانا صاحب ایک بات بتائیں، اس حدیث کا لفظی معنی یہ ہے کہ جب کوئی امتی مجھ پہ سلام کرتا ہے اللہ میری روح کو لوٹاتے ہیں، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو روح لوٹے نکلے روٹے یہ تکلیف کی بات ہے، تو اس میں اعزاز کیا ہے؟ میں کہا مولوی صاحب اصل بات یہ ہے آپ نے اپنے مولوی مرتے دیکھے ہیں نا، تو اس لیے آپ کو ٹینشن ہے کہ روح نکلے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں کہا حضور کے غلاموں کی موت دیکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ پھر میں نے ایک حدیث مبارکہ اس پہ عرض کی جس میں نبی بخاری شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لائے، نماز رات کا وقت تھا، آرام کیا، حضرت بلال کو پیرے پہ بٹھایا کہ آپ پیرے پہ بیٹھیں، آپ نے نماز کے وقت ہمیں جگانا ہے۔ ٹیک لگائی، نیند آ گئی، جب سورج کی کرنیں چہرے پر پڑی بیدار ہوئے، عرض کیا حضور اٹھیں، آپ نے فرمایا بلال یہ کیا کیا؟ آپ نے جگانا تھا جگایا نہیں۔ عرض کیا حضور جو آپ پہ غالب آئی مجھ پہ بھی غالب آئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ جب چاہتے ہیں ہماری روحوں کو قبض کر لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں ہماری روحوں کو لٹا دیتے ہیں۔ نیند کے وقت صحیح حدیث سے ہے کہ روح قبض ہوتی ہے، لیکن کبھی کسی کو تکلیف نہیں ہوئی بلکہ راحت ہوتی ہے، روح لوٹتی ہے پھر بھی راحت ہوتی ہے، تکلیف نہیں ہوتی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے تکلیف ہوگی؟ دوسری بات جو بات میں نے عرض کی ہے کہ اگر علماء کرام کو وقت نکال کے اسی حدیث کا حاشیہ ابو داؤد میں پڑھ لیں تو بہت اچھی بات لکھی ہوئی ہے، تھوڑی سی مشکل ہے لفظوں میں، اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جب کوئی امتی مجھ پہ سلام پڑھتا ہے اللہ مجھے بولنے کی طاقت دیتے ہیں، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ جواب زندہ دیتے ہیں، مردے جواب نہیں دیا کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارکہ میں حیات ہیں۔ مجھے ایک بندے نے کہا جی آپ فوت کہتے ہیں، میت کیوں نہیں کہتے؟ میں نے کہا اصل میں ہم اتنے باادب ہیں، ہم اپنے والد کا بھی نام لیں تو فوت ہی کہتے ہیں، ایسے ہی ہیں، میرے ابا جی فوت ہو گئے، میرے دادا جی فوت ہو گئے، تو میں نے کہا ہم حضور کے بارے میں کیسے وہ لفظ استعمال کریں جو اپنے باپ کے لیے ہم استعمال نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے عربی میں وہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن ہمارے عرف میں ادباً ہم وفات کہتے ہیں، اور حضور سے زیادہ کوئی ادب کا مستحق ہمارے ہاں تو نہیں ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو ابن حجر نے صحیح فرمایا، علامہ نووی نے صحیح فرمایا، احمد نے صحیح فرمایا، طبرانی بہقی نے صحیح فرمایا، بہت سارے حضرات، علامہ عثمانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث مبارکہ کو صحیح فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 5 جی، حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا اور مجھ پر درود پڑھو، یقیناً تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے تم جہاں بھی ہو۔ حضور فرمانے مجھ تک، حضور روح مال جسد تھے، آپ تک ملائکہ لے کر جاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ یہ دستور حضور نے ذکر کیا تو آپ تک اب بھی درود و سلام پہنچتا ہے۔ حدیث مبارکہ نمبر 6 جی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ابن ماجہ کی 118 صفحہ پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فالنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اسے رزق دیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ 118 صفحہ پر موجود ہے۔ حدیث نمبر غالباً 8 ہے جی، 7 ہے، چلو جو بھی ہے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، جلال افہام کے 22 صفحے پر من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، جو میرے روزے پر آ کر درود پڑھے گا میں اس کو سنوں گا، من صلی علیہ نائن ابلغتہ، جو دور سے مجھ پر پڑھا جائے گا مجھے پہنچا دیا جائے گا۔ اللہ کا کرنا، ڈی پی او مظفر گڑھ نے ہمیں بلایا مناظرے کے لیے، تو مفتی آصف صاحب اور میں وہاں پہ پہنچ گئے، اور ڈی پی او آفس میں تو مناظرے کا مزہ ہی اور رہتا نا، کیونکہ یوں کوئی نہیں کرتا اور چپ کر کے بیٹھے رہتے۔ وہ کلاشنوں والے جوان لڑکے کھڑے تھے سائڈوں پہ، پولیس والے 8-10، اور درمیان میں ڈی پی او ہے، ساتھ ادھر میں بیٹھا ہوں، ادھر ایک اور اس کا سیکٹری تھا، سامنے ادھر حیاتی اور ایک طرف نماتی تھی۔ بات شروع ہو گئی، اس نے کہا کوئی آسان سی بات کرے۔ ہمیں شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل درود مل گئی ایک جگہ سے، اور وہ ایسی فضائل درود کا وہ ایسا نسخہ تھا جو زندگی بھر ہم نے ویسا اتنا خوبصورت چھپائی نہیں دیکھی تھی، اور اس مناظرے کے بعد بھی آج تک وہ ہمیں نہیں ملی تھی، وہ اسی میں ہی کہیں سے آئی تھی۔ ہاں جی، ہم نے اس کو ڈی پی او صاحب کو دکھائی، ڈی پی او رو پڑا اور کہتا ہے اگر حضور کی گستاخی کی بات نہ ہوتی میں لفظ زبان پہ نہ لاتا جو انہوں نے میسج کیا ہے۔ میسج یہ تھا سرائکی میں، یہ حضور دھوتی پوتی لاش ہیں، یہ تھے۔ اس پہ لڑائی ہوئی، نقصان بھی ہوا کچھ افراد کا۔ ڈی پی او نے جب بات چلتی رہی تو ہم نے ایک حدیث پیش کی، یہی من صلی علیہ عند قبری سمیتہ من صلی علیہ من بعید یا نائین ابلغتہ۔ افضل شاکر فیصلہ آباد سے مناظرے کے لیے یہ لوگ لے کر آئے تھے رینٹ پہ۔ وہ کہنے لگا جی اس حدیث کو ابن حجر نے ضعیف کہا ہے۔ اب اپنا سٹیج تو نہیں تھا نا، مناظرے میں تو کھال اتر جاتی ہے نا بندے کی، 3 دن آنکھ نہیں کھلتی مناظرہ کرنے کے بعد، بیٹھے ہی ہوتے نا، اور کیا ہوتا ہے۔ ہم نے بھی کہا کہ بندہ ذرا، چلو پہلا بندہ ہم نے دیکھا ہے جب نہا دھو کے رہتا ہے، چلو پہلی دفعہ آیا ہے تو عزت اس کی، ہمیں حضور علیہ السلام کی جب احترام ان کو نہیں تو ہمیں ان کا کیا ہے۔ کہتا ہے جی ابن حجر نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ چلو دیکھ لیتے ہیں کس میں، کہتے تہذیب میں۔ ہم نے کہا ڈی پی صاحب اجازت دیں، ہم تہذیب لا کے دیتے ہیں، یہ نکال دیں ہمیں کہاں ضعیف کہا ہے۔ نیچے کے 6 جلدوں میں تہذیب آگے نکالیں جی، ادھر تلاش کریں، ادھر تلاش کریں، ادھر تلاش کریں، 15 منٹ گزر گئے۔ ہم نے کہا جی آپ نام بتائیں، ہم نام نکال کے ہم نکال دیتے ہیں۔ نہیں جی ڈی پی او صاحب اصل بات یہ ہے کہ اس حدیث کو ضعیف نہیں کہا، اس کے راوی کو ضعیف کہا ہے، اس کا نام محمد بن مروان سدی ہے۔ ڈی پی او نے کہا جی آپ نے حدیث کا کہا تھا، چلو کوئی بات نہیں۔ ہم نے کہا جی ہمیں پھر اجازت دیں، ہم کتاب لاتے ہیں جو ہم نے حدیث پیش کیا، محمد بن مروان سدی دکھا دیں اس میں۔ وہ ٹھیک، کتاب اٹھا کے ہاتھ میں، پھر مولوی صاحب دائیں بائیں، میں نے کہا جی 22 صفحہ نکالیں آپ، چھوڑیں اس کو۔ دیکھا تو اس میں راوی تھا ابو معاویہ۔ کہتا ہے جی نہیں جی اس میں تو وہ راوی نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے ڈی پی او مولانا صاحب آپ نے تو یہ بات بھی کہی تھی نا، چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے آپ جائیں۔ اب اٹھا اور سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا ہے، پیچھے پیچھے مفتی آصف صاحب ساتھ ساتھ اتر رہے ہیں۔ کہتا ہے جی اپنے لڑکوں کو چھوڑو، الصارم المنکی نیچے آئے تو چاہ دیتے فتح اپنی آئی۔ مفتی آصف آندہ جی اسے جی فلانے صفحے تے لکھے ہے کہ انبیاء قبریں زندہ نے، پیچھے دیکھ کے چپ ہو کے چلا گیا۔ تو جھوٹ اور غلط بیانی سے اپنا عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے ایک بندے نے کہا، میں نے ایک جلسہ سنا ان کا نیٹ پہ کہ محمد بن مروان سدی ضعیف ہے، محمد بن مروان سدی ضعیف ہے، محمد بن مروان سدی ضعیف ہے۔ میں یار انہیں کیتا کہ یہ جڑا اتنا ضعیف ہو گیا کہ جیڑا ہوتا ہے محمد مروان سدی ضعیف ہے، میں کوئی پرچہ دیتا جیتے سانو دی نقل بخاؤ، کوئی مسئلہ ہے دسو تو صحیح کیتا کہ اس ضعیف ہے کہ بڈھا ہو گیا سی بھی ضعیف ہے۔ توجہ جی، حدیث نمبر جو بھی ہے جی 8 ہے یا کیا ہے، حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، مسند ابی یعلا صفحہ نمبر، مسند ابی یعلا صفحہ 110 جلد 5، حدیث ابی ہریرہ
حضور علیہ السلام نے فرمایا ثم لئن قام علی قبری فقال یا محمد لا اجیبنہ، جب موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اگر وہ میری قبر پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا محمد، میں ان کو ضرور جواب دوں گا۔ دوسری حدیث مبارکہ مستدرک حاکم صفحہ نمبر 197 جلد 3 پر ہے، حدیث نمبر 4214 ہے، وَلَا يَأْتِيَنَّ قَبْرِي حَتَّى يُسَلِّمَ عَلَيَّ وَلَا أَرُدَّنَّ عَلَيْهِ، ضرور وہ میری قبر پر آئیں گے، مجھے ضرور سلام کریں گے، میں ضرور ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ یہ مستدرک حاکم میں حدیث مبارکہ بالکل صحیح ہے۔ ہمارا ایک مناظرہ طے ہوا، شاید آپ حضرات نے نیٹ پہ دیکھا ہوگا، علی پور چٹھا کا، مطیع اللہ راشد نامی ایک مناظر تھا۔ بس ہم نے تو یوں ہی سمجھا کہ ان کے بڑے مناظرین کو اس سے دکھ تھا کوئی، تو بیچاروں نے ہمارے قابو میں اس کو دے دیا۔ مچھرو کے نا پتر تو بڑا سونا مناظر ہے، تو جا گل کر، تیرے نال گل ہی کوئی نہیں ہونی۔ یونس نعمانی صاحب آئے اور ایک مولوی خضر حیات صاحب ہیں، اس کی تیاری کرا کے خود بیک پہ تھے، وہ فرنٹ پہ تھا جی۔ اب ہم نے گفتگو کی، مفتی آصف صاحب نے کھال اتر گئی دوسرے کی، رستم شاہ تھا اس کے مقابلے میں، بات کرنی نہ آئی۔ خیر انہوں نے منت کر کے مناظرہ صدارتی گفتگو ختم کرائی، اور پھر میری اور مطیع اللہ کی گفتگو شروع ہوئی۔ میں نے 5 منٹ کی ٹرم میں قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، اجماع پڑھا۔ اس کے بعد مطیع اللہ راشد کے باری تھی، عقل اور ان کا جوڑ نہیں ہے کوئی بھی۔ انہیں کھڑے ہوتے کہا جی مجھے جو حوالہ انہوں نے دیا ہے دکھا دیں میری شکست۔ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم حوالہ دکھاتے ہیں، آپ کی شکست۔ اب درمیان میں جو ہمارے لوگ ناتجربہ کار ہوتے ہیں وہ پڑھ جاتے ہیں، نہیں جی مناظرہ چلائیں، بس چلائیں کہ اس نے چیلنج کیا ہے، ہم نے پورا کرنا ہے، جان چھٹی، بات ختم، نیا مناظرہ رکھیں گے، نیا کریں گے۔ ہم نے پھر وہاں پہ حوالہ پیش کیا، اور حوالے کے بعد 1 منٹ 35 سیکنڈ میں مطیع اللہ راشد اپنی شکست قبول کر کے چلا گیا۔ میں نے پھر کئی تشبیہات کانفرنس میں دیں کہ اس سے بھی کم وقت لگا، اس سے بھی کم وقت لگا، پھر جو میری معلومات علم ناقص تھا اس کے مطابق میں نے تشبیہات کو 10-15 دیں، اس چیز سے بھی کم وقت لگا شکست میں، اس سے بھی، وہ ساری حساس چیزیں تھیں، لوگ محظوظ ہوئے بہرحال اس سے۔ تو بہرحال 1 منٹ 35 سیکنڈ میں مناظرہ کیا اور چلا گیا۔ پھر کہتا تھا میں مر جاؤں لیکن میرا ایک مناظرہ ضرور کراؤ۔ میں نے کہا یہ بھی دلیل ہے کہ تجھے پتہ ہے کہ میرے پلے کچھ نہیں، میں بات کر نہیں سکا۔ خیر تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاس قرآن کریم بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں، امت کا اجماع بھی ہے، انبیاء کرام کے اپنے قبروں میں زندہ ہونے پر۔ بہت توجہ، وقت کے اختصار کی بنیاد پہ چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ ہماری ایک اہم بات تھی ابتدا کی، لیکن جلدی کی وجہ سے میں نے تھوڑا اس کو آگے ذکر کر دیا۔ جب بھی ہماری ان کے ساتھ بات ہوتی ہے حیات النبی پر یا عذاب قبر پر، تو وہ کہتے ہیں جی قبر اصل میں علیین اور سجین ہے، یہ قبر نہیں ہے۔ اسی عذاب قبر جن فقہاء نے لکھا برحق ہے، منکر کافر ہے، اس کا مطلب یہ ہے جو عذاب مانتا ہی نہیں ہے اس کی بات ہے۔ ہم تو علیین اور سجین میں مان رہے ہیں عذاب و ثواب نا، اس لیے ہم اس کیٹیگری میں داخل نہیں۔ ہم پوچھتے ہیں یار قرآن نے جتنی جگہوں پہ قبر کا لفظ آیا، حدیث میں آیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں یہ لغوی قبر ہے۔ کون سی ہے جی؟ ہم نے کہا جی وہ کون سے؟ تو وہ جو علیین سجین والی شرح ہے، قرآن میں جس کا ذکر ہے وہ لغوی ہے، جس کا حدیث میں ذکر ہے وہ لغوی ہے، اور جس کا نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں وہ شرعی ہے۔ جو شریعت سے ثابت نہیں وہ شرعی ہے، جو شریعت سے ثابت ہے وہ لغوی ہے۔ دماغ دیکھ لیں آپ۔ قرآن نے قبر 8 جگہ لفظ آیا، قبر کس کو کہا جی؟ اسی گڑھے کو۔ احادیث میں قبر اسی گڑھے کو، عرف میں قبر اسی گڑھے کو۔ مماتی کہتے ہیں فلاں قبر پرست ہے، کیا مراد ہوتی ہے؟ یہی قبر۔ اور قرآن نے کہا وما انت بمسمع من فی القبور، یہ کہتے ہیں قبروں والے نہیں سنتے، ان کی مراد کیا ہے؟ یہی قبر۔ تو جب قرآن کریم میں 8 جگہ قبر اسے کہا، حدیثوں میں قبر اسے کہا، فقہاء نے قبر اسے کہا، قبر میں دفن کرنے کی دعائیں ہیں، سارا کچھ ہے، قبر کی بلندی اونچائی کی بات ہے، تو ہم نے تو بارہا ان سے سوال کیا ہے کہ اپنے مردے کو شرعی قبر میں دفن کیا کرو، چاہے میزائل پر بیٹھا کر ہی کیوں نہ بھیجنا پڑے۔ جنتی ہو تو اوپر بھیجو، جہنمی ہے تو نیچے کا نشانہ لو۔ بہرحال اپنے ٹھکانے شرعی قبر میں دفن کیا کرو، عرفی ہماری قبر میں دفن نہ کیا کرو۔ خیر تو اس پہ قبر پہ 1 منٹ بھی یہ لوگ بات نہیں کر سکتے، ہمارا صرف واسطہ نہیں پڑا، اس لیے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ اور ویڈیو لگی ہے، میں گل بھی کوئی نہیں کر سکتا جی۔
تو جب واسطہ پڑتا ہے تو بندے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بڑے بڑے مشکل کام ہم کر لیتے ہیں، صرف ذہنی طور پہ تیار ہوں تو کام۔ آپ جب ذہنی طور پہ تیار ہوں گے، ہلکا سا بھی مطالعہ کر لیں گے تو یہ لوگ بات کرنے کے قابل نہیں ہیں، بات نہیں کر سکتے۔ اس پہ میرے مناظرے بہت سارے موجود ہیں، اس پہ یوٹیوب پہ مولانا عبداللہ بن وڈیچ کے نام سے، وہ آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس میں بہت ساری چیزیں آپ کے لیے مفید ہوں گی۔ چند باتیں جو میں نے عرض کرنی ہیں، اس پہ کوئی سوال ہو تو پرچی شرچی لکھ لیں، تھوڑی دیر بعد کتنے بجے تک؟ جی چلو، بہت توجہ فرمائیں۔ جو ہماری اہم چیزیں ہیں نا کام کرنے کے حوالے سے، یہ باتیں تو میں نے سمجھ لیں تکرار کے لیے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ جو باتیں میں کرنا چاہ رہا ہوں نا اپنی طرف سے، وہ اب میری شروع ہو رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل و سنت والجماعت ہی مسلک برحق ہے، ایسے ہی ہے جی۔ اور ہمارا نام سعید چتروڑی نے نہیں رکھا، ہمارا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، ایسے ہی ہے جی۔ کبھی کسی جگہ پہ آپ نے اہل و سنت کا نعرہ ان کے جلسے میں سنا ہے؟ وہ تو خود کہتے ہیں ہم اہل و سنت والجماعت نہیں ہیں۔ ایک بات، ہمارا نام اہل و سنت والجماعت ہے، جہاں سے ہماری خرابی آ رہی ہے نا، ہم اہل و سنت والجماعت کے موقف پر خود پابندی نہیں کر رہے۔ بہت توجہ سے، کبھی کسی بریلوی بندے نے کسی کام میں ہماری نقل کی ہے، کسی مسئلے اور موقف میں ہمارے ساتھ جڑا ہے، اور ہم نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے دیا ہے؟ بڑی اہم بات ہے کہ وہ کسی موقف پر بھی ہمارا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، اور ہم ہر موقع پر ان کے ساتھ ہیں۔ اور ہمارا کارنامہ کیا ہوتا ہے؟ جی وہ کل خانی پڑھن لیا سی، میں نہیں پڑھن دیتی، میں آپ پڑھ لی۔ فتاوی محمودیہ میں لکھا، میں نے طالب علمی میں پڑھا تھا کہ جو بندہ کسی گناہ میں شرکت کرتا ہے لوگوں کو ہدایت پر لانے کے لیے، اس کا اللہ کی ذات پہ توکل نہیں ہے، وہ اپنی بری تدبیر کے ذریعے لوگوں کو حق بات پہ لا رہا ہے۔ یہ میری بات ہے، وہ اپنی تدبیر کے ذریعے لوگوں کو حق پہ لانا چاہ رہا ہے۔ اگر وہ اللہ کی ذات پہ یقین ہوتا تو مصطفیٰ کے طریقے کو نہ چھوڑتا۔ تو یہ جو ہماری تدبیر ہے نا، یہ تدبیر غلط ہے، صحیح رہتے ہوئے ہم کام کریں گے تو اہل و سنت والجماعت کے موقف پر ہم خود قائم ہوں گے، یہ ہماری پہلی چیز ہے۔ نمبر 2 جی، یہ کل خانیاں، یہ 11ویں پہ جا کے چاول کھا لینا، جمعرات کو چلو آپ ادھر ہی بھیج دیں، مس نہ ہو نا کس دن، چلو ادھر ہی بھیج دیں، کر لیں گے کچھ نہ کچھ۔ تو بہرحال ان چیزوں سے وضاحت کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ ہم کام کریں، لیکن بدعات میں اپنی شرکت 100% عدم شرکت کو یقینی بنائیں کہ ہم نے شرکت نہیں کرنی۔ ایک چیز ہو گئی۔ نمبر 2 جی، ہمیں بہت شوق ہوتا ہے کہ ہم حق بات کو لوگوں تک پہنچائیں۔ جی میں اس لیے گیا تھا کہ صحیح بات لوگ سن لیں۔ آپ جب جاتے ہیں تو 10 بندے میرے جیسے بھی آ جاتے ہیں کہ مولانا آئے ہوئے ہیں، میں ان کو سن کے آتا ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں یار اتنا جائز ہوتا تو مولانا کیوں آئے؟ مولانا نے یار وہاں چاول بھی کھا لیے ہیں، کھانا بھی کھا لیا، تو ہمارے لیے کون سا حرام ہے؟ یہ ہمارا ہم نے راستہ کھول دیا نا، یہ بدعت کا گناہ ہمیں ملتا رہے گا۔ اور اگر اس مجلس میں کسی کو ہدایت نصیب ہو گئی تو یہ ایسا گناہ ہے جو کبھی بھی وہ توبہ نہیں کرے گا، جی میں وہاں گیا تھا مجھے ہدایت ملی تھی۔ اس لیے سنت طریقے کے مطابق ہی ہدایت پھیلانی ہے۔ بچے ہمیں چاہیے لیکن حلال کے نکاح والے ہوں، دوسرے بچوں کی ضرورت نہیں۔ تو ہم اس وقت بچوں کے شوق میں کہتے ہیں جیڑا ہوتا ہے ہونے دے اسے، تو نکاح کے ساتھ چاہے ایک آئے چاہے نہ آئے، جی بس نکاح کے ساتھ بچوں کا آنا ضروری ہے۔ ہمیں شوق ہے، اس میں علماء کرام سے ایک درخواست ہے، میں نے پہلے بھی اس پہ پابندی اپنے علاقے میں خود بھی کرتا ہوں کہ صبح کے وقت کوارٹر 1 لیٹر کا لگتا ہے، ہم کسی نہ کسی مسجد میں جا کے درس دے لیا کریں جی، اور موقع کے موقع پر نرم لہجے کے ساتھ مسلک کا نام لیے بغیر اپنی پوری بات کر دیں، لوگ سننے کو تیار ہوتے ہیں جی۔ اس لیے ہم اپنے اپنے علاقے میں دروس شروع کریں۔ مولانا حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس پر بڑی اہمیت فرمائی ہے اس کی، اور تاکید فرمائی ہے، فرمایا کہ جو بندہ اس طرح کام کرتا ہے اللہ اس کو غیب سے روزی عطا فرماتے ہیں۔ 1 لیٹر اپنا ڈلوا لیں، آئندہ اگر کسی کو نہ ملے تو مجھے بتا دیں، میں دے دوں گا جی۔ ہوا ہی نہیں ایسا کبھی پیچھے، میں گاڑی پہ جاتا ہوں، کبھی کسی سے پیسہ نہیں مانگا، درس دیا چائے بھی نہیں پیتا، چائے پیوں گا تو گھنٹہ ان کا ضائع، گھنٹہ اپنا ضائع، درس دے کے سیدھا باہر۔ اور مجھے ایسے اپنے علاقے میں لوگ ملتے ہیں جیسے باہر سے آئے ہوئے مہمان کو ملتے ہیں درس کے بعد،
کبھی میں نے کوئی چیز ان سے وہاں پہ اجتماعی ان سے بات نہیں کی. باقی جہاں محنت آپ کریں گے، آپ کے مدرسوں کے لوگوں نے فنڈ دینے ہیں، آپ سے ان کا تعلق ہونا ہے. تو اپنے صحیح اہل و سنت کے موقع پر اپنے علاقوں میں درس دینے کی کوشش کریں. پوری تفصیلی بات کر لیں، لہجہ نرم رکھیں. نام لے کر ان کو اسی چونڈی وڈنے ہیں نا، کئی دفعہ سے بہت سخت جملہ نے اگلا سڑ جائے، لوس گیا، میں انج آہ دیتا، اس سے ہدایت نہیں ملتی. اپنا جو انبیاء کرام کا طرز طریقہ ہے اس طرح نرم لہجے میں تبلیغ کریں. ہاں لڑائی ہو جائے، جہاد ہو جائے، بالکل لڑنا عین دین ہے، پھر ٹک کے جم کے لڑیں جی. ہاں جی، لسانس مولوی کا ضرور ہونا چاہیے ایک آدھ. تو بہرحال تو دوسری چیز کہ ہم مسجدوں میں جا کر دروس دیں جی اپنے اپنے علاقوں میں. جو یہاں پہ کوئی علماء کرام نہیں ہیں تو وہ اپنی مسجدوں میں دوسروں کو دعوت دے دیں جی. اور جو بلائیں نا وہ ان کو ضرور تیل کے پیسے دے کر بھیجیں. وہ نہ فی سبیل اللہ ان کو ثواب دینے کی کوشش کریں، وہ انہیں لینا ہوگا تو خود لے لیں گے ثواب. تو بہرحال ہم فی سبیل اللہ جا کے اپنے علاقے کی مسجدوں میں دروس دینے کی کوشش کریں. تیسری بڑی اہم چیز ہے، علماء کرام کی ایک نشست تھی، اس میں میرا بھی مختصر سا بیان تھا. خانہ بال میں 500 کے لگ بھگ علماء کرام تھے. میں نے وہاں پر چند چیزیں عرض کی تھی. ان میں ایک بات بڑی اہم یہ ہے کہ اپنے علاقے میں ایسے خطیبوں کو متعارف نہ کرائیں جو مسلک کے خلاف بولتے ہیں. مینوں نہیں چاہیے دیوبندیاں دی مسجد، مینوں نہیں چاہیے اہل حدیثاں دی، مینوں نہیں چاہیے بریلویاں دی، مینوں اللہ والی مسجد چاہیے. نو جا اللہ والی مسجد جا تقریر کری، اتنے نہ کر تو، کیونکہ انہیں مسائل کا پتہ نہیں ہوتا. وہ اپنی دکانداری چمکانے کے لیے، لوگوں کی ہمدردیاں لینے کے لیے اس طرح کے جملے مسلک کے خلاف بول جاتے ہیں جو ہمارے لیے بعد میں مسئلہ بنتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ ہی لا کر یہاں آپ نے تعارف کرایا تھا. ہمارے علاقے میں ایک جگہ ایک مولوی صاحب تشریف لے گئے. میں نے ان کو کہا بھی صحیح، اتنے علماء کرام کی نشست تھی، میں نے کہا جان چھڑاؤ یار، نہ لاؤ اس بندے کو. آخر وہ شیعوں کی کلخانی پہ آ گیا. پھر سارے مولانا کیا کریں، میں نے کہا گولی مار دو، اور کیا کر سکتے ہیں ہم، کیا کہہ سکتے ہیں، مار ڈالو اسے. میں کہا یہ تو نہیں باز آتا، اسے 20,000 روپیہ ملنا ہے وہاں سے، یہ تو نہیں باز آتا. آخر بڑی مشکل سے انہیں جان چھڑوائی اس سے. تو اپنے لیے مسائل نہ پیدا کریں کہ ایسے بندوں کو یا ایسے پیروں کو اپنے علاقے میں متعارف کریں جو کل کو عذاب بن جائے ہمارے لیے، اور وہ بدعات میں شرکتیں کریں اور بدعات کے فتوے دیں اور ہمارے لیے بھگتنا مشکل ہو جائے. وہ کہیں تو آپ نہیں بلایا تھا. اپنے علاقوں میں 2 نمبر بندوں کا بالکل داخلہ بند رکھیں. جہاں تک ہو سکے پیار و محبت کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو مطمئن کر لیں اور ان سے جان چھڑوا لیں. یہ بڑی ایک اہم چیز ہے کہ ہم اس پہ کریں. چوتھی چیز، ہمارے ہاں تربیت کا ایک طریقہ ہے، ہم جلسہ کراتے ہیں، کانفرنس کراتے ہیں. تو اس میں ہمارے ہاں ذوق ہے عوام کا بھی، ہمارے علماء کا بھی. ہم نعت خوانی سنتے ہیں، ہم حمد و نعت سنتے ہیں، ہم اس پہ سریلے خطبہ کو سنتے ہیں. یہ اپنے پروگرام آپ کراتے رہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، خلاف شریعت نہیں ہے، کوئی ہمیں تکلیف نہیں ہے. لیکن ہم اپنی مسجدوں میں تربیتی نشستیں رکھا کریں 3 دن کی، مغرب سے عشاء کے بعد، فجر کے بعد، جو ٹائم مناسب ہو. اس میں آپ مسنون نماز سکھا دیں اپنے مقتدیوں کو. 1 دن میں ایک حدیث سنا دیں، اسی پہ کتاب کا انتخاب کریں، وہ بھی ان کو قیمتاً دے دیں پیسے لے کر. انہی میں سے کسی کو کہہ کر ان کو چائے پلا دیں، جو آپ اکرام کر سکیں ان کو اکرام کر دیں. 3 روزہ کورس لسٹ بنا لیں، ان کے واٹس ایپ لے لیں، ان کو اپنے رابطے میں لے لیں. پھر آپ مہینے کے بعد پھر 3 دن کا پروگرام رکھ لیں. اس میں رکھ لیں جی عقائد. عقائد میں مثلاً میں عرض کرنے لگا، اب ربیع الاول کا مہینہ تھا، ابھی بھی ہے میرے خیال میں، ربیع الاول کا مہینہ ہے. رسالت کے بارے میں ہم نے عقائد بتانے ہیں لوگوں کو. رسالت کا پہلا عقیدہ نبی انسان ہوتا ہے، جن نہیں ہوتا، فرشتہ نہیں ہوتا. 2 دلیلیں دے دیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں، سب کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. نبی سب سے افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے، اس پہ قرآن کریم سے ایک آیت پڑھ. نمبر 3، نبیوں کا مقام برابر نہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. نمبر 4، ہمارے نبی سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، ورفعنا لک ذکرک. یہ مستقل مسلک ہیں جن کی ترتیب پہ بات عرض کر رہا ہوں. نمبر 5، نبی حیات ہوتے ہیں اپنے روزے میں، نبی شہید ہوتے ہیں. نمبر 6، حضور علیہ السلام نبی بھی ہیں، آخری بھی ہیں، ختم نبوت آ گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا حضور کی ختم نبوت کے خلاف نہیں ہے. اس پہ تقریر کر دیں، سوالوں کا جواب دے دیں. نبوت عطائی چیز ہے، یہ کسبی چیز نہیں ہے. ذاکر نائک نے کہا تھا یہ عطائی نہیں کسبی ہے، تو کسبی کہا تو ختم نبوت ختم ہو گئی. تو اس طرح ہم یہ عقائد ہیں. نبی حاضر ناظر نہیں ہوتے، اللہ ہوتے ہیں، اللہ مختار کل ہے، اللہ عالم الغیب. یہ ہم عقائد اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو، سب کو، کوئی محنت کی ضرورت نہیں. رسالہ پکڑ لیں، اس کو سامنے رکھ لیں، اس کو لیپ ٹاپ میں لے لیں، بیٹھ کے سب کو لکھوا دیں، پڑھا دیں، ان کو شاباش دے دیں، بھیج دیں.
تو ہم اس طرح اپنے علاقائی لوگوں کی اصلاح کریں، اپنے مسجدوں کے لوگوں کو اصلاح کریں۔ یہ بندے آپ مہینے میں 5-6 نشستیں رکھ لیں، اب سال کے بعد دیکھیں ان کی کیفیت کیا ہے، 100% آپ کے ہم ذہن ہوں گے۔ ہماری کمزوری، ہم جلسے پہ اکتفا کرتے ہیں، جلسے میں ہم نے لڑکوں کے سبحان اللہ بھی کہلوانی ہے، ہم نے بوڑھے لوگوں کے مزاج کی بات کرنی ہے، جوانوں کے مزاج کرنی ہے، سب کے مزاج۔ نئی بات سمجھ آئی ختم، نہیں آئی تو ہم کیا کریں؟ وہ تقریر ہو گئی۔ اب یہاں بیٹھے ہوئے کوئی بات نہیں بھی سمجھ آئی، بندہ پوچھ سکتا ہے یہ بات کیسے ہے، دوسرا بندہ بتا دیتا ہے یہ بات اس طرح ہے۔ تو اس طرح ہم تربیتی نشستوں کا بہت اہتمام کریں۔ ایک چوتھی چیز، 5ویں چیز، علماء اکرام کی نشستیں بہت ضروری ہیں۔ ان کو ہم تربیتی تو نہیں کہہ سکتے، نشستیں بہت ضروری ہیں۔ وجہ، ایک ایسے جدید فتنے آ رہے ہیں جن کا ہمیں تعارف ہی نہیں ہوتا۔ ہماری ایک ذمہ داری ہے درس و تدریس کی، قرآن کریم پڑھاتے ہیں، کتابیں پڑھاتے ہیں، کوئی اور مصروفیت ہے، اب ہمارے لیے مسئلہ ہے۔ تو ایک نشست 2-3 گھنٹے کی 3 مہینے بعد ہو جائے، اس میں ایک آپ موقف طے کر لیں، مثلا جاوید احمد غامدی ہے۔ اب ہم میں سے اکثر کو اس بارے میں معلومات نہیں کہ اس کا نظریہ کیا ہے۔ بہت اچھا ہوا ذہن میں بات آ گئی۔ اس کا نظریہ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ عیسائی بھی جنتی ہے، یہودی بھی جنتی ہے، اور مسلمان بھی جنتی ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو بڑی غلط بات ہے، قرآن کریم نے بار بار یہودیوں کو جہنمی کہا ہے، عیسائیوں کو جہنمی کہا ہے، جنتی کیسے ہے؟ وہ ایک وحدت ادیان کی محنت کر رہا ہے کہ سارے دین اکٹھے ہو کر ایک دین بنایا جائے اور اسی پہ نظام چلے، اور یہ پوری دنیا کے کفر کا یہ ایجنڈا ہے کہ دین ایک دنیا میں چلانا ہے۔ یہ جتنے لوگ اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، سب لوگ انہی ایجنڈوں پہ کام کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا اس نے ختم نبوت کا انکار کیا ہے، ہمارے ہاں نفرت قادیانی کی ہے، اس کی نہیں ہے۔ اس نے حیات عیسیٰ کا انکار کیا ہے، ہماری نفرت نہیں ہے۔ ہماری عقائد کا مسئلہ ہے، یہ ذاتیات کا مسئلہ ہے۔ اور اسی طرح عمار خان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا انکار کیا صاف لفظوں میں، کہتا ہے کوئی قرآن کریم میں ذکر تک نہیں ہے اس مسئلے کا۔ تو جو لوگ ان مسائل کا انکار کر کے یہودیت کی تائید کر رہے ہیں، عیسائیت کی تائید کر رہے ہیں، پوری دنیا کے دینوں کو ملا کر ایک دین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم کھلے عام ان کی تردید کریں، وہاں پہ ہم کوئی ان کا اکرام نہ کریں، اور کوئی اس میں ایسے ہی کوئی سستی نہ اختیار کریں جس میں ان کے باطل نظریات پھیلتے رہیں، ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں۔ ہماری یہاں پہ ایک مناظرہ ہوا اسی ختم نبوت پہ کہ جاوید احمد غامدی نے حضور کی ختم نبوت کا انکار کیا ہے، اور اس نے کہا کہ جو انکار کرے میں اسے کافر نہیں کہتا، میں مانتا ہوں جو انکار کرے اسے کافر نہیں کہتا۔ ہم نے اس کے چہرے سے پوچھا، میں کہا یہ بتاؤ ختم نبوت تو مکمل شریعت کا نام ہے، شریعت کی بقا کا نام ہے، جب وہ کہتا ہے ختم نبوت کا کوئی انکار کر دے میں اسے کافر نہیں کہتا، تو مکمل شریعت کا کسی نے انکار کر دیا نا۔ جب حضور کے بعد اور نبی آئے گا، کلمہ بدلے گا، قرآن بدلے گا، نماز بدلے گی، حج بدلے گا، روزہ بدلے گا، پوری شریعت کا انکار کر دو پھر بھی کہتا ہے میں اسے کافر نہیں کہتا، تو وہ کافر کہتا کس کو ہے؟ پوری شریعت چھوڑنے والے کو بھی وہ کافر نہیں کہتا۔ تو اس قسم کی خرافات ہیں جو دنیا میں پھیل رہی ہیں، لوگ اس کو بڑی ہنسی خوشی قبول کر رہے ہیں، صرف یہ کہ ہماری حق بات ان تک نہیں پہنچ رہی۔ 5 وقت ہمارے پیچھے نماز پڑھے اور 2 سال کے بعد وہ ہمارے خلاف ہو، سال کے بعد ہمارے خلاف ہو کہ ہم نے مولانا صاحب کو تبدیل کرنا ہے، تو کوئی کمزوری تو ہمارے اندر بھی ہے نا، کہ 5 ٹائم احترام کے ساتھ وہ نماز پڑھتا رہا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ میں مسلک اور اختیار کرتا ہوں۔ کیوں اور مسلک اختیار کرتا ہے؟ بہرحال جو خود کر سکیں خود کریں، دائیں بائیں سے علماء کرام کو بلا لیں، اس سے بڑی بات ہو تو کسی کو باہر سے بلوا لیں، لیکن بہرحال ان کی دینی ضرورت پوری کرنا ہمارے ذمہ ہے، ان کی دینی ضرورت کو پورا کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ ایک اور بڑے اہم بات، آپ کسی علاقے کا انتخاب کر لیں، وہاں پہ کچھ ساتھیوں کو اکٹھا کر کے سالانہ 3 روزہ کورس رکھ لیا کریں، وہ 3 دن کا کورس ہو، لیکن مشہور خطیب نہیں بلانا، مشہور بزرگ نہیں بلانا، کہ جو ان کو 3 دن ان کے نفس کو ہی مارتے رہیں اور 3 دن نفس مار کے چلے جائیں، وہ پھر بعد میں ہمارے لیے مسئلہ پھر بنے رہیں۔ جو میں 3 دن اپنے کہہ رہا ہوں وہ صرف تقابل دھیان کے کہہ رہا ہوں، وہ 3 دن نہ تصوف کے ہیں، نہ تبلیغی جماعت کے ہیں، نہ کسی اور کام کے ہیں، وہ 3 دن تقابل دھیان کے حوالے سے ہوں، اس میں مسنون نمازیں اور روزمرہ کے مسائل عقائد سامنے آئیں، طلاق کے مسائل ہیں، یہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے 3 دن کا کورس رکھ، اس میں مثبت چیزیں بھی آ جائیں گی، مسائل بھی آ جائیں گے۔ آپ حیران ہوں گے کہ کتنے مسائل ہیں جو دنیا میں ہمارے ساتھ اختلافی ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے، اور اسی طرح ازدواجی زندگی کے مسائل ہیں، کتنے مسائل ہیں جو اختلافی ہیں، ہمیں پتہ تک نہیں، ہمیں استحضار نہیں، ہم مبتدیوں کو اپنوں کیا بتائیں گے۔
اور اسی طرح اور بہت سارے عنوان ہیں. رمضان آتا ہے تو رمضان سے پہلے آپ ایک نشست رکھیں، علماء کرام کی تیاری کریں، اپنی اپنی مسجدوں میں جا کے وہ کورس کرائیں لوگوں کو. اب آپ کی مسجد میں کوئی 8 رکعتیں پڑھے گا تو 5 نمازی اس کے پیچھے ہوں گے، بڑا جاہل ہے یا تجھے پتہ ہی نہیں ہے. اب وہ شرمندگی سے 20 پڑھ لے گا یا کم از کم سائڈ مار جائے گا، آپ کے ماحول کو خراب نہیں کرے گا. تو تربیتی نشستیں ہم بڑے عزم کے ساتھ، اور نظر رکھیں جہاں پر بھی آتے باطل ہوں، اہل باطل سے میل جول کم کریں، ان کے ساتھ کھانا پینا کم کریں، ورنہ قوم اس چیز کو برداشت نہیں کرتی. وہ مذہبی اختلاف کو ذاتی سمجھتی ہے، اس لیے ہم محتاط رہیں. ضرورت کا کوئی بڑی ضرورت ہے، کوئی بڑا کوئی مسئلہ ہے تو وہ علیحدہ بات ہے. باقی حضور علیہ السلام کی زندگی کا ہر مستحب اہم ہے. ہم کہتے ہیں یہ بات اتنی اہم نہیں ہے جی، یہ ایسے نہیں ہے. نہیں، ہر چیز اہم ہے، کوئی چیز غیر اہم نہیں ہے. اس لیے ہم اس پر اہتمام کرنے کی کوشش کریں. کوئی حکم ہو تو کوئی ساتھی فرما دیں گے. مسئلہ عقیدہ